اور افراتفری میں رہنے والا کوئی بھی معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا اور نہ ہی سوورینٹی کلیم کر سکتا۔ ہمارے ملک میں افراتفری کا نظام وبا ہے اور ضرورت پیش آئی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق معاملات کو دیکھا جائے اور غلط اقدامات کو روکا جائے، پاکستان کی سوورینٹی کو بحال کیا جائے، آئین کی عظمت کو بحال کیا جائے اور قانون کا اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کیا جائے۔ آرٹیکل 62 جی کے تحت، آرٹیکل 63 جی کے تحت کوئی بھی شخص جو کہ سولیڈیرٹی آف پاکستان کے خلاف ہو، پاکستان کی سالمیت کے خلاف اس نے کام کیا ہو، پاکستان کے نظریے کے خلاف کام کر رہا ہو، پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ بن رہا ہو، وہ ہماری مجلس شورا کا یا اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا، نہ ہی وہ کوالیفائی کرتا ہے امیدوار بننے کے لیے اور نہ ہی وہ رہ سکتا ہے، بلکہ اسے ڈسکوالیفائی بھی ہونا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی جماعت اگر ملک دشمن جماعت ہے، پاکستان کی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتی بلکہ اس کے برعکس کام کرتی ہو، وہ بھی نہ رجسٹر ہو سکتی ہے اور نہ ہی سیاست میں کوئی کردار ادا کر سکتی۔ عوامی نیشنل پارٹی، جس کا گزشتہ نام نیشنل عوامی پارٹی تھا، جس کی لیڈرشپ عبدالولی خان کی اور خان عبدالغفار خان صاحب کی تھی، سپریم کورٹ نے 1976 کے فیصلے میں گورنمنٹ کے ریفرنس پہ اس پارٹی پہ بین لگا دیا تھا، اسے ملک دشمن پارٹی قرار دے دیا تھا اور یہ قرار دیا تھا کہ یہ ملک کی وحدت اور اس کے قیام کے برعکس کام کر رہی ہے۔ جب یہ فیصلہ آ گیا تو اس پارٹی پہ بین لگ گیا اور پھر فوجی دور میں انہوں نے مینیپولیٹ کر کے اپنے آپ کو دوسرے نام سے رجسٹر کر دیا۔ اب یہاں پہ دو صورتیں ہیں، ایک صورت ہے پارٹی کی حیثیت سے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کا گزشتہ نام جو تھا وہ نیشنل عوامی پارٹی تھا، یہ تو عوامی نیشنل پارٹی ہے، لیکن جو چیز دونوں کو جوڑتی ہے وہ ان کی لیڈرشپ ہے۔ ان کی لیڈرشپ پہلے بھی عبدالولی خان صاحب کی تھی، پہلے بھی عبدالغفار خان صاحب کی تھی، آج بھی ان کی لیڈرشپ عبدالولی خان صاحب کی ہے، عبدالغفار خان صاحب کی ہے۔ سو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اگر پاکستان میں آئین اور قانون کا احترام نہیں کریں گے اور ملک میں ایسی پارٹیاں کھلے عام یوم تاسیس منائیں گی تو در حقیقت وہ یہ اعلان کر رہی ہیں کہ ہم پاکستان کو توڑنے کے مشن پہ ہمیشہ کام کرتے رہیں گے۔ نہ ہی پاکستان کے آئین کو قبول کیا ہے، اس لیے کہ 1976 میں جب یہ مقدمہ چلا تھا ان کے خلاف ملک دشمن کام کرنے پہ، تو محترم عبدالولی خان صاحب کی یہ پلی تھی کہ چونکہ پیپلز پارٹی نے آئین بنانے کے بعد وہ روش اختیار نہیں رکھی جیسا انہوں نے ہم سے اس آئین میں وعدہ کیا تھا، اس لیے ہم اس آئین کو نہیں مانتے، لہذا ان کا یہ نریٹو سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں موجود ہے۔ اس ججمنٹ کا اگر آپ حوالہ نوٹ کرنا چاہیں تو وہ 1976 سپریم کورٹ ہے، PLD اس کا صفحہ ہے جو 53 ہے اور اس سے آنورڈ یہ پوری ججمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سو نہ وہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں اور نہ ہی پاکستان کے نظریے کو مانتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں تو گاندھی جی کی اس ایڈوائس کو مانتے ہیں کہ جو پختونستان کا انہوں نے نیریٹو دیا تھا، قرارداد بنو پاس کی تھی، اور گاندھی جی نے انہیں کہا تھا کہ آپ پاکستان چھوڑ کے دوسرے ملک میں آ جائیں، ہم آپ کو مکمل بیک کریں گے، انہوں نے ان کے ویو کو مانا ہے۔ نہ صرف مانا ہے بلکہ پاکستان میں انہوں نے دفن ہونا بھی قبول نہیں کیا، اور نہ صرف دفن ہونا قبول نہیں کیا بلکہ اپنی کتاب میں میری زندگی اور جدوجہد میں خان عبدالغفار خان صاحب کا یہ موقف بالکل واضح ہے کہ پاکستان نفرت کی بنیاد پہ بنا ہے، میں کبھی بھی پاکستان کو قبول نہیں کروں۔ سو
پولیٹیکل پارٹی اگر ایک سیاسی ضابطہ اخلاق کے تحت نہیں ہوگی، وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کو نہیں مانتی ہوگی، تو وہ کس طریقے سے ریپرزنٹیشن کر سکتی ہے پاکستان کی عوام کی؟ پھر پی ٹی ایم جو ہے وہ بھی ان کی ایک ذیلی جماعت ہے جو انہوں نے انتہا پسندی کے لیے میدان میں اتاری ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم باہر کے دشمنوں کا تو محاسبہ کرتے ہیں، ان پہ نظر رکھتے ہیں، ہمیں اینیمیز ود ان کا بھی محاسبہ کرنا ہے اور انہیں پبلک میں آ کے پبلک ڈیبیٹ میں انگیج کرنا ہے۔ لہٰذا نہ صرف میں اس پارٹی کے آئینی وجود کو غیر آئینی سمجھتا ہوں، بلکہ سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے خلاف ورزی سمجھتا ہوں۔ اس لیے محاسبہ ضروری ہے، عوام کا جاننا ضروری ہے، اسی لیے میں یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس نقطے سے فائدہ اٹھا کر میں ایک اور بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج، اور وہ یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی ہمیشہ عوام کو یہ میسج دیتی ہے کہ جب رشیا نے حملہ کیا افغانستان پہ تو ہم نے پاکستان کو کہا تھا کہ جناب اس جنگ میں مت کودے، پرائی جنگ کو اپنی جنگ بنانے کی ضرورت ہے، یہ بات کرتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب رشیا نے حملہ نہیں کیا تھا، اس وقت قصہ خانی میں اور صوبہ خیبر پختونخوا یا صوبہ سرحد میں جو بموں کے دھماکے ہوتے تھے وہ کون کرواتا تھا؟ کیا وہ نیشنل عوامی پارٹی نہیں کراتی تھی؟ کیا اس میں محترم اجمل خٹک صاحب کا نام موجود نہیں تھا؟ یہ سارے لوگ جب اس وقت یہاں پہ اندر دہشت گردی کے واقعات کراتے تھے تو کہاں یہاں پہ بہنے والا خون جو ہے کیا پختونوں کا خون نہیں تھا؟ اس وقت وہ نریٹو انہیں سوٹ کرتا تھا، آج یہ نریٹو انہیں سوٹ کرتا ہے۔ تو اس دور معیار کو سمجھنا چاہیے جس کا اصل مقصد جو ہے اس ملک کو توڑنا ہے، اس ملک کو نقصان پہنچانا ہے، اور اس کا پوچھنا صرف اور صرف عوامی عدالت میں عوام ہی کر سکتی ہے۔ اسی لیے اس نقطے کو عوام کے سامنے لانا ضروری ہے۔ پھر ایک اور بات بھی اب آپ کے سامنے حتمی طور پہ رکھوں کہ یہ لوگ بابڑا کی بات کرتے ہیں، حالانکہ پنجاب ہائی کورٹ نے اس پہ باقاعدہ ڈیسیژن دے کے یہ کہا تھا کہ یہ اقدام آئینی تقاضوں کے بالکل مطابق تھا، جس کا مقصد اسٹیٹ کی سالمیت کو برقرار رکھنا تھا۔ لیکن آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ وہاں پہ قیوم خان پہ یہ الزام دیا جاتا تھا کہ انہوں نے نہتے لوگوں پہ گولی چلا دی، لیکن جب صوبے کا نام تبدیل ہوا اور یہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی تو مانسرا میں اور ایبٹ آباد میں اگر ہزارہ تحریک چلانے والوں کے اوپر انہوں نے گولی چلائی تھی تو کیا یہ گولی اس گولی سے مختلف تھی جو آپ نے یہاں پہ نہتے لوگوں پہ چلا دی؟ اس کا بدلہ آپ نے یہاں پہ آ کے ہزارہ کے لوگوں سے لیا اور ان پہ بھی گولی چلا دی۔ یہ ان کا اقدام، اور ایک حتمی چیز آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا۔ دیکھیے، آج اس پارٹی کے غالباً سیکرٹری جنرل کا ایک موقف اخبارات میں آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کیس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، موجودہ حکومت سلیکٹڈ حکومت ہے، ہم اسے نہ پہلے تسلیم کرتے تھے نہ آج کرتے ہیں۔ اب میرا کہنا یہ ہے کہ گزشتہ رجیم میں جب عوامی نیشنل پارٹی یہاں پہ برسر اقتدار آئی تھی تو اسفندیار ولی خان صاحب اور پھر ان کا نریٹو آیا کہ ہم نے پختونوں کا مقدمہ جو ہے بڑی کامیابی کے ساتھ لڑ لیا ہے، اور اس کے بعد وہ یہاں پہ برسر اقتدار آئے تھے۔ تو کیا وہ سلیکٹڈ ایکسرسائز نہیں تھی جو انہوں نے خود اپنے لیے ارینج کی تھی؟ اس ملک کا شہری ہوتے ہوئے اپنی حکومت بنانے کے لیے وہ پینٹاگون چلے گئے، انہوں نے آرٹیکل 17 دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خلاف ورزی کی، آج تک ان کا محاسبہ نہیں ہوا۔ اس لیے آج کی اس پریس کانفرنس کی روح سے ہم
ایک بات سیکیورٹی ایجنسیز تک بھی جو کہ ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے، اور ان سے پہلے گورنمنٹ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ گورنمنٹ ہی کام لینے کی ذمہ دار ہے کہ آپ اس جماعت کے فنڈنگ ریسورسز جو ہیں ان کو پروب کر کے ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کیجیے۔ جو فنڈنگ انہوں نے پینٹاگون سے لی یا دوسرے ذرائع سے لی، اس لیے کہ پی ٹی ایم کی نسبت سے فوجی ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں را سپورٹ کرتی ہے، را فائنینشل سپورٹ دیتی ہے، یہ نریٹو آیا تھا سامنے۔ پروب ہونا چاہیے کہ اگر ان کی ایکسرسائزز میں انڈیا کا ہاتھ ہے یا پینٹاگون کا ہاتھ ہے تو اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا بنتی ہے۔ یہاں پہ تو ان کے یہ اقدامات دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 17 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کے شہریوں کو اگر تحفظ ملے گا تو اس آئین پہ عمل درآمد سے ملے گا، اگر اس آئین پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو افراتفری رہے گی، اور افراتفری پاکستان کے وجود کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو کام لیڈرشپ کا ہے وہ لیڈرشپ کو دینا پڑے گا۔ ہمیں یہ ڈیبیٹ عوام میں اتارنی پڑے گی، ہمیں عوام کو موبلائز کرنا، اور یہ وہی لوگ موبلائز کر سکتے ہیں جو نظریے کی بنیاد پہ استحکام رکھتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کا کام ہے، اس کی پرائس بھی سیاسی جماعتوں سیاسی لیڈرز کو دینی پڑتی ہے۔ اسی لیے آج آپ کے سامنے آئے ہیں کہ ان کی جو پارٹی ہے ان کی آئینی حیثیت کو عوام کی عدالت میں پرکھا جانا چاہیے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے اس جماعت پہ پابندی جو ہے وہ آہنی ہاتھوں سے انفورس کرے، ورنہ ہم اپنی ٹرم کا انتظار کریں گے، تحریک چلائیں گے تاکہ یہ کام ہمیں اس پوزیشن میں آ کے کرنا پڑے جو کہ کرنا چاہیے آرٹیکل 5 کی بنیاد پہ۔ تو پاکستان مسلم لیگ کے یونٹ جو کہ رسمی طور پہ 27 جولائی کو ری انفورس ہو گئی ہے اور پولیٹیکل پروسیس میں اتر آئی ہے، اور پاکستان کے تمام صوبوں میں اس کی آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے، مزید کارگزاری جاری ہے، اس کی رجسٹریشن کے مراحل بھی شروع ہے۔ یہ بات، یہ میسج آپ کے سامنے اس لیے لے کر آئی ہے کہ یہی وہ جماعت ہے، یہی وہ لیڈرشپ تھی جو کہ قائد اعظم کی باقیات میں سے آخری آہنی طور پہ کھڑی ہوئی ہے۔ لہذا نظریے پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم آئین سے وفاداری کے لیے کمٹمنٹ کر چکے ہیں پاکستان کے شہری۔ سو آئی کنڈیم، اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جماعتیں جو کہ اس ملک کے احاطے میں رہتے ہوئے دیگر ملکوں کے اشاروں پہ اور فنڈنگ پہ چل رہی ہو اور کھلے عام اس کے نظریے کی خلاف ورزی کر رہی ہو، اسے پولیٹیکل پروسیس سے فریز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ پیغام تھا جو کہ آج کی اس پریس کانفرنس کی روح سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ میں آپ کی موجودگی